फोन काट के क्यों भाग रहा भाई? हेलो, अरे फोन काट के क्यों भाग गया? अरे यार फोन कहाँ रखा है, अब मैं कहाँ बैठा हूँ तुझको तो यही नहीं पता। अच्छा तुझे फोन पता मुझसे है? करीब 3-4 फीट के दूरी पर रखा हुआ है, मगर तू कहाँ। हाँ हाँ तो चलो तो हम लोग जो हमारे उलमा जो दलील देते हैं, तुम्हारा मौलवी कह रहा है तुम्हारे ये उलमा दलील जो है, तुम्हारा आलिम जो ये कह रहा है कि जिन उलूम पर नबूवत मौकूफ नहीं उनमें नबी से बढ़कर गैर नबी हो सकता है। ये कहाँ बहस हो रही, तू कहाँ जा रहा है? अरे ये भी तो उलूम नबी की बात हो रही है। गैर नबी यानी गैर नबी नबी से बढ़ मालूम सकता है है। कि अब तुम यहाँ से हटा के वहाँ ले जाना चाहता, मैं तुझसे कहूंगा कि मुझे किताब दिखा, या तो मैं किताब का नाम बता। मैं हाँ, जिस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ वो बात कर। तो मैं उसके बाद तू बात किताब करना देने के जिस लिए पर। कहाँ क्या गुफ्तगू कर रहा है? तू तो ये खामोश हाई रह, मैंने बाई जो कर तुझसे रहा है, वो दलील पूछा ही नहीं है, दे तू रहा हाई है। फाई नहीं। अब तू दुनिया भर के मक्कारी मत कर, मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बता कि हमारे उलमा ने इस पर दलीलें दी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो हाजिर नाजिर नहीं है, और ये जो साहिब अनवारुस सातिया ने दलीलें दी हैं, इस पे दलील दी है कि हुजूर सुन सल्लल्लाहु ले हाजिर यार, नाजिर नहीं है। तेरे आलिम ने ये सुन दलील ले। दी है? फिर भाई अनवार सातिया में जो है उन्होंने दलील नहीं दी है। क्या दलील अनवार दी है? सातिया ने दलील नहीं दी है। क्या दलील दी है वो तो बताएगा। अब देख कौन सी जो दलील दी अनवार है? सातिया में लिखा, तेरे पास वही किताब है, तूने पढ़ा नहीं है क्या? वही शैतान को क्यास करके, इब्लीस को क्यास करके वो दलील है। वो दलील जाहिल है तू, और आगे से पढ़ ले कि वो दे, क्या लिखते हैं। ये देखो ये बरेलवी है, इसके पास दलील नहीं है, इसके पास कोई दलील नहीं है। अब तू बात और चुप हो जा साले। मेरा जो अबे घामड़ खामोश रहे। हाँ हिजड़ा चुप रहा, मेरा कर्म है, मुझे बोलने दे। मैं बोल रहा हूँ तेरे पास। हिजड़े के साथ तो लगता ज्यादा था, हिजड़े के साथ ज्यादा था। चल दलील वो दे। हिजड़ा कुरान की याद पढ़। वो घामड़ के साथ तू रहता है, कुरान के पास तू मियाँ बमाना हिजड़ा है। मैं तेरे साथ नहीं रहता। मियाँ का माना हिजड़ा मान लिया। मियाँ का माना हिजड़ा कहाँ लिखा है? क्या कहाँ लिखा है मियाँ का माना हिजड़ा? कहाँ लिखा है? तुझको तो इतना ही नहीं पता कि मियाँ के कितने मतलब है, मियाँ का लफ्ज कब से अच्छा कितने मतलब है? चल बता, तू बता, चल बता कितने मतलब है मियाँ के? कितने मतलब है? उस पर मैं बाद में दलील दूंगा, पहले जहाँ पे वहाँ पे बात कर। तू वहाँ जाएगा तो मौजूद से हटाना चाहता है, क्योंकि तेरा जनाजा निकलने वाला है ना, निकल चुका और निकलने वाला है। अपने माँ बाप का जनाजा निकालता है। हाँ पहले सुन ले, तेरा अरे जनाजा पागल, चल पागल, कुछ बोलता ही नहीं, सुनना चिल्ला रहा है। हाँ तो सुनेगा। तो हमारे उलमा ने दलीलें दी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता फरमाया है, आप हाजिर नाजिर हैं। और तेरा मौलवी कह रहा है कि ये सारी दलीलें वो कयास से फासदा हैं और ये शिर्क के सिवा कुछ नहीं है। तेरा मौलवी ये कह रहा है। तेरे मौलवी के पास ये दलीलें हैं कि शैतान और मलकुल मौत को जो है अल्लाह ताला ने कुव्वत दी है कि वो बहका दें, और वो कौन कब मरेगा, कहाँ पर है, सब मलकुल मौत को मालूम है। मगर ये चीज हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अगर कोई मानता है तो उन लोगों के पास दलील नहीं, ये शिर्क है। यही तेरा मौलवी कह रहा है। देखो सामीन, आपने सुन लिया, आपने सामीन सुन लिया। सामीन तो वो सुन ना, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, अभी खामोश रहे, खामोश रहे बे। तो ये इसका ये कहना है, सुन ना, इसने मान लिया है, अब तो बोल। हाँ, इसने ये मान लिया है कि शैतान को और मलकुल मौत को, शैतान को बहकाने के लिए, पूरे इंसान को बहकाने के लिए उसको कुव्वत दी है, अल्लाह ताला ने ताकत दी है। और ये नसे कतई से साबित है। तू नहीं मानता? ये यार अभी मुजरा मत कर, 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 मुजरा मत कर। अभी मैं खामोश रहा, इंशाअल्लाह तेरा जनाजा हकीकत में निकलेगा, अल्लाह करेगा तेरा जनाजा हकीकत में निकलेगा। अभी खामोश रहे। तो ये इसने खुद, जब इसने ये चीज कबूल कर ली है कि शैतान को अल्लाह ताला ने बहकाने के लिए इंसान को, सारी दुनिया के इंसान को, अबे खामोश रहो, सारी दुनिया के इंसान को, अरे यार ये फिर मुजरा करने लगा। अबे क्या भंग पी के आया है क्या? तू नहीं मानता क्या? भंग पी के आया है, भंग पी के आया है। मान लिया
भंग पी के आया है, मैंने भी माना, इन्होंने भी माना। भंग पीता है। मेरे टाइम पे मत बोल, अभी मैंने जब नहीं बोला था। अच्छा ठीक है। तो ये जो बरेलवी है, इसने मान लिया है कि ये नसे कतई से साबित है कि अल्लाह ताला ने शैतान को सारे इंसान को बहकाने के लिए कुव्वत दी और मलकुल मौत को रूह कब्ज करने के लिए कुव्वत दी। इन दोनों को कुव्वत दी या ताकत दी और ये नसे कतई से साबित है। ठीक है, तो अब जब ये चीज इन्होंने मान लिया है तो और इसी पर क्यास करके शैतान और मलकुल मौत को क्यास करके इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी मान लिया है कि वो भी हाजिर नाजिर है। लेकिन हर जगह हाजिर नाजिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बल्कि शैतान और मलकुल मौत हर जगह हाजिर नाजिर है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नाजिर नहीं है। ये हर जगह नहीं है, कोई बात जगह है, बात जगह नहीं है। ये इसका अकीदा है। तो मैं इसके अकीदे पर दलील पूछ रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात जगह हाजिर है, नाजिर है, बात जगह नहीं है। ये कुरान और हदीस से दलील पेश करे। और अगर ये शैतान और इब्लीस को क्यास करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म मानता है कि जब शैतान और मखलूक जैसे उसको इतना इल्म दिया तो अल्लाह के रसूल को क्यों इल्म नहीं दिया, इसको मानता है, तो ये बयान कर दे कि शैतान और इब्लीस पर क्यास करके ये अल्लाह के रसूल के इल्म को मानता है, ना कि कुरान और हदीस से। जबकि इसने अभी तक कुरान और हदीस से कोई दलील नहीं पेश की, जबकि इसको चाहिए था कि जो अकायद के मामलात होते हैं वो नसे कतई और मुतवातिर हदीस से पेश किया जाता है। लेकिन ये खबरें वाहिद से भी अभी कोई दलील नहीं पेश किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात जगह हाजिर होते हैं, हाजिर नाजिर होते हैं, बात जगह नहीं होते हैं। इसकी कोई एक दलील ये पेश कर दे, या हर जगह हाजिर होते हैं, हर जगह हाजिर नाजिर होते हैं, इसकी ही दलील पेश कर दे। मगर ये दलील पेश करने के बजाय इधर उधर की बातें करने लगा। ठीक है, और अगर ये शैतान इब्लीस पर क्यास करके अल्लाह के रसूल के इल्म को मानता है तो वो भी बता दे। ठीक है, चल भाई दलील पेश कर कुरान हदीस से। सामीन इकराम, आपने सुनी और मौलवी अब उमर सुने कि हमारे उलमा ने इस पर दलीलें पेश कर दी हैं और उन दलीलों को जब पेश कर दिया तो इसका मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी और ये जो है मौलवी जो है उमर, ये लोग ये तो मानते हैं और इनको ये तस्लीम भी है कि अल्लाह ताला ने शैतान और मलकुल मौत को ये कुव्वत दी है। इसके हदीस में इनको दलीलें मिल गई हैं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दलील जो है इन लोगों की नहीं मिली कि अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये कुव्वत अता फरमाई है। इनको कुरान और हदीस में दलील नहीं मिली, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो ये अकीदा रखे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये कुव्वत अता फरमाई है, तो ये कह रहे हैं कि वो शिर्क है और इसके सिवा कुछ नहीं। ये है वहाबियों का अकीदा। ये देखो मौलवी का इससे सही तौहीन और कुछ नहीं हो सकती है। ये सिर्फ देखो अभी भाग जाएगा, अभी भागने वाला है, कर लिया लगता है ये भागने वाला है, अभी ये भागने वाला है, और इस ये भागने वाला है, बहरे को ये देखो भागने वाला है, तमीज नहीं है तू भाग ये भाग जाएगा कि ये अब इसका मौलवी तस्लीम करता, ये देखो ये भाग रहा है, इनका हमारा अकीदा, अभी ये भाग रहा है। इस पर दलीलें दी हैं, मगर ये कौन सी दलील है वो तो बता, कौन सी दलील है वो तो बताएगा। अगर तुझे नहीं है ये देखो तेरे हमारे उलमा की किताबें पढ़ ले। ये देखो इसके पास दलील नहीं है, देखो कोई दलील नहीं दे रहा है, इसकी किताब लिखी है, देखो एक तेरी किताब है, तेरी किताब है, तेरी किताब है, सुन सुन तेरी किताब है जो है, मतलब वो किया तेरी किताब है, ये बराहिम कातिया ये तेरी किताब है कि इमाम अहमद रजा के अकायद। अबे ये हरामीपन मत करो, हाँ सीधे से बात कर, हरामीपन हरामीपन मत कर, सीधे से बात कर, अपनी औकात में रहे। ये तेरी किताब है इमाम अहमद रजा के अकायद व नजरियात। ठीक है, तुम्हारे बरेली उलमा रजा अकेडमी इंटरनेशनल से छपी है। इसमें लिखा है उसी का जवाब दे रहा हूँ, कह रहा है अगर होगा तो अरे इधर उसी के तो हाँ उसे अगर इसके मुतालिक नहीं, अगर हो गया तो तू हिजड़ा मानेगा अपने आप को?
अपने आप को मान लेना। ये कह रहा है, इसमें लिखा है सफ़र नंबर 41 पर, इमाम इब्ने अबी बकर हिदायत के मुसन्निफ जो है और ये खुलासतुल फतावा, सुन कौन सी किताब बता रहा है? मैं किताब हवाला दे। इमाम अहमद रजा के अकायद व नजरियात, ये किताब भेज उसका, ये किताब है उसका स्क्रीन शॉट पहले भेज, पहले स्क्रीन शॉट भेज। अच्छा अच्छा, अगर इसके मुतालिक ना निकला तो बताते हैं तेरा। मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसी के मुतालिक है, उसी के मुतालिक। पहले स्क्रीन शॉट भेज। अबे उसी के मुतालिक है, मैं पढ़ रहा हूँ ना, अभी भेज दे रहा हूँ। तू पहले स्क्रीन शॉट भेज। इससे पहले तूने जो है बराइन कातिया मैंने पढ़ी तो मुझसे स्क्रीन शॉट मंगाया। हाँ, उसको बाद में मंगाया, जब तू पढ़ लिया था तब मैंने मंगाया था ना। हाँ, तो पढ़ने के बाद मंगाया था। हाँ, तो पढ़ने के बाद मैं भी भेज देता हूँ ना, पढ़ने के बाद पहले तू भेज, उसके पढ़ने के बाद भेज देता हूँ, पढ़ने के बाद भेजता हूँ। रुक, अभी मैंने पढ़ने के बाद तुझसे मंगाया था ना। तो हाँ भागेगा। हाँ, अभी दे, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, इनके ही आलिम की किताब है। तो अब बड़ा अकायद व नज़रियात, इमाम अहमद रजा के अकायद व नज़रियात, इसमें हवाला दिया है इमाम इब्ने अबी बकर मुसन्निफ हिदाया का, खुलासतुल फतावा का फसूल, और इसी तरह फतावा बजाजिया का अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी के उम्दतुल कारी, ठीक है। इसीलिए अब अल-हाफिज बिन अल-हमाम मुसायरा माल मुसामरा का, ये सब का हवाला मुल्ला अली कारी की किताब का हवाला दिया है, शरफ फिक़हुल अकबर का, और इब्ने अल्लामा शामी का हवाला दिया है, ठीक है। सनाउल्लाह पानीपति का, सारे लोगों का हवाला देके माला बुद्धा मिन्हु कहते हैं। और दूसरे फुकाए अनफी ने ये वाजा की है, ये तौजीह की है कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वाजा नहीं, तौजीह है, तौजीह की है कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब का अकीदा रखता है या इस बात का कि वो उसके साथ मौजूद थे, यानी हाजिर नाजिर का अकीदा रखता है। इसमें लिखा है कि हाजिर नाजिर का अगर अकीदा रखता है या इल्म गैब का अकीदा रखता है तो वो कुफ्र का मुर्तकिब होता है। इसी तरह फतावा हिंदिया बजाजिया के असली नुस्खे पे है कि एक शख्स ने अल्लाह जल जलालहू और उसके रसूल सल्लम को गवाह बनाकर एक औरत सुन गवाह औरत से बना के, क्या चीज? अल्लाह ताला के नाम के साथ सही जुमला तो कहा ना, जल्ले जलालहू। जाल से नहीं है, जीम से है, जल्ले जल्ले, जाल से नहीं है, कुफ्र हो जाएगा अगर जाल से पड़ेगा, जाहिर। हाँ, जाल से नहीं, जीम से है, जीम से है, जब जाल से पड़ेगा कुफ्र हो जाएगा। तो एक शख्स ने अल्लाह जल्ले जलालहू और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर एक औरत से निकाह किया, तो वो निकाह नाजायज है, और उस बिना पर कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब तस्लीम कर दिया, ठीक है। तो इसलिए सारे फुकहा जितने सब इन्होंने नाम लिया है वो सब कह रहे हैं कि हुजूर के लिए हाजिर और नाजिर या इल्म गैब का अकीदा रखना वो कुफ्र है। तो अब ये बताओ कि ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब या हाजिर नाजिर का अकीदा ना रखे तो सारे फुकहा इनके नज़दीक गलत हो गए। बताओ अब तुम्हारा क्या फतवा है ये सारे फुकहा कराम के ऊपर? बता भाई, बता बराली। स्क्रीन शॉट पहले भेज, पहले स्क्रीन शॉट तो भेज। हाँ, स्क्रीन शॉट भेजना। हाँ, आगे पीछे जो है लिख के, जहाँ से ये पढ़ रहा है इसके आगे पीछे भी भेजना, एक सफा पहले का एक सफा बाद। अरे बोल, पूरी किताब भेज देता हूँ, ले पढ़ ले, तो बस पढ़ ले। एक सफा इधर उधर का भेज, उसके बाद जब जरूरत होगी तो पूरी किताब भी तुझसे मंगा लेंगे। पूरी किताब भेज दूंगा, चल। पहले इसका जो है आगे पीछे का वो सफा भेज। और अरे पढ़ना, घामड़ कहीं के बड़बड़ा रहा है, खाली पढ़ रहा ही नहीं रहा है, खाली बस बड़बड़ 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 किया है, पागल कहीं के। भेज दिया तो नहीं? अरे बोल रहा हूँ तू पहले पढ़, तो अभी वसूल भी कर लिया, बोलता भेज दिया कि नहीं है? वही तो पूछ रहा हूँ, अभी तो मैंने रिसीव नहीं किया। मेंटल कहीं का, वो निशान लगा रहा है रिसीव करने का, बोलता है कि नहीं किया। निशान लगा,
جب میں نے ریسیو نہیں کیا تو کیسے نشان لگ جائے گا؟ تو ریسیو کرنا جلدی چل. پڑھا کہ نہیں؟ پڑھ لے اچھے سے. اور اصل کتاب سے جو انہوں نے حوالہ دیا اس سے بھی بھیج دیتا ہوں، گھبرانا. اس سے کہا تھا نا آگے پیچھے کا بھیج. دیکھ ابھی دیکھ تو. آگے پیچھے کا بھیجے گا. ابھی تو اتنا ہی بھیجا ہے کہ جتنا کہ جہاں سے تو پڑھا ہے. ہاں تو وہ تو پڑھ لے، آگے پیچھے کا بھی بھیج رہا وہ بھی پڑھ لے. آگے پیچھے کا بھیج پہلے. پہلے آگے پیچھے کا بھیج. دیکھ ایک بھیج دیا ہوں پیچھے کا. پڑھا اچھے سے. پڑھ لے. اصلی فقہا کی عبارتیں بھی بھیج دو بول اصل کتاب سے. کہاں سے بھیج رہا ہے تو پورا جو ہے کتاب ہی کا جو ہے مطلب وہ نہیں بھیج رہا ہے. کیا نہیں بھیج رہا؟ یہ 40 41. ہاں 40 41 بھیجا. اور کیا چاہیے؟ 42 40 41 42 تو بھی بھیجے گا. 41 تو بھیجا ہو. تو 42 بھی بھیج. 41 کا نہیں دکھ رہا ہے کیا؟ 41 کا دکھ رہا ہے. 42 بھی بھیج. اچھا 42 بھی بھیجنا ہے. ٹھیک ہے 42 بھی بھیج دیتا ہوں. تم کو کیا ٹینشن ہے؟ 42 44 جو بھی بولو بھیج دیتا ہوں. اب پوری کتاب کا وہ بھیج. نیچے اس میں کٹ رہا ہے. پوری کتاب کا بھیجا ہوں. کیا کٹ رہا ہے؟ یہ نیچے کٹا ہوا ہے. 41 کا جو ہے وہ نیچے کٹا ہوا ہے. 41 کا بھیجا ہے وہ نیچے کٹا ہوا ہے. اب 42 کا بھی بھیجا ہے تو نیچے کٹا ہوا ہے. 42 کا بھیجا ہوں. 42 وہ بھی کٹا. ارے 42 کا کہاں بھیجا ہوں؟ 41 کا بھیجا ہے وہ نیچے کٹا ہوا ہے یار. ارے پگلا گیا ہے بڈھا. اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے مطلب وہ بھیجا ہے تو وہ بھی جو ہے اوپر کا جو ہے وہ کٹا ہوا ہے. مطلب کون سا صفحہ چاہیے سب بھیج دیتا ہوں. گھبرانا. 41 جہاں سے 42 یہ 40 ادارہ 41. شروع ہے ہاں وہاں سے جو ہے مطلب وہ پورا جو ہے بھیج. مطلب
40 का भी कटा हुआ है नीचे का। इसका तेरे पास PDF फाइल है ना? हाँ हाँ सब भेज रहा हूँ। पूरा PDF फाइल भेज, पूरी PDF भेज। PDF नहीं, सब सफा भेज रहा हूँ। PDF भेज तू। बस पागल PDF भेजने में चिल्ला रहा फालतू में, गामड़ कहीं का। तेरे पास PDF नहीं है, तू खाली जो है एक एक सफा जो है वो किया है, अब वो भी कट कट के जो है भेज रहा है। चिल्ला रहा बेमतलब गधे की तरह, ये नहीं है वो नहीं है। पूरा भेज, उसके बाद रो रहा। ये तो पढ़ना, पढ़, ये इतना तो पढ़। क्या पढ़ना? ये सब लिखा है, क्या लिखा है? अनफी को उन्होंने तमजीद किया है कि जो क्या कटी हुई है, क्या चीज, क्या कटी हुई है बातें हैं, वो फुकहा का सब अलग अलग लिखा है, उसमें क्या कटी हुई है? फुकहा का अलग अलग लिखा है, फुकहा का सब सारे फुकहा का एक चीज लिखा है। जो तूने 40 भेजा, देख उसमें क्या लिखा है। हज़्ज़ेल बातें नोट करने के काबिल हैं, फतावा की इबारत नहीं है। फुकहा ने उस शख्स के कौल को कुफ्र कहा है, लेकिन अलबत्ता उसमें से कुछ को तकफीर के हुक्म पर पाबंद किया। फतावा में ये अल्फाज शामिल नहीं है, जबकि उन्हें जिंदगी में अल्फाज में शामिल नहीं है। अल्फाज शामिल नहीं है, किसमें शामिल नहीं है? बकवास तुमने जो की है ना, किसमें शामिल नहीं है? हाँ क्या लिखा बता। हाँ चल क्या लिखा है? और तू वही तो सुनेगा। इसमें नंबर 1 जो यहाँ पर जो 40 की जो तूने इबारत भेजी है, उसके नीचे यहाँ पे देख, नीचे लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पर है कि एक शख्स ने खुदा और उसके रसूल को गवाह बनाकर औरत से शादी की, ये निकाह उसके कौल की बिना पर नाजायज है, बगैर गवाहों के मुनक्किद नहीं होता। हालांकि अल्लाह ताला गवाही जरूरी है। उनमें से कुछ लोगों ने उसे कुफ्र के मसावी बाबर कराया। कर लिया पहले सुन ले। हाँ ना कर, और उसे कुफ्र कह दिया, क्योंकि वो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब का अकीदा रखता है, और ये कुफ्र है। वाह वाह माशाअल्लाह। पहले सुनेगा, वाह वाह कर रहा है। माशाअल्लाह। हज़्ज़ेल बातें नोट करने काबिल हैं। क्या चीज नोट करने काबिल? हज़्ज़ेल, इसका क्या मतलब? ये तेरा आलिम लिखा है, इसकी बातें थोड़ी कबूल है। उसने जो नकल किया है वो मोतबर है कि तेरे आलिम की बात मोतबर है? तू जो है अब अभी तेरे आलिम क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? चल बता दे। हाँ चल क्या हुआ है? चल बता दे। हाँ क्या हुआ? बात तू कह रहा है ना, ये सबका जो है हवाला जो दिया है ना, फतावा काजी खां, इसके सबका एक एक पेज पूरा भेज, जहाँ पे ये जो है मतलब लिखा। चल भेज। फतावा काजी खान से ही भेज दो। इसमें जितनी किताबों का मुझे सबका जवाब देना है ना। फतावा काजी खान का एक एक का जवाब दे। चल अभी देना तुरंत। किताबें इसमें लिखी हुई है, सबका हवाला तो दे, मैं सबका जवाब देता हूँ। तेरे आलिम ने जब खुद लिखा है वो चीज। अबे मेरे आलिम, ये सफा 41 का पढ़। तूने 40 भेजा है, नीचे की इबारत कटी हुई है, जो यहाँ कहाँ कटी हुई है? कहाँ कटी हुई है नीचे की बात? नीचे की बात कटी हुई है, साफ दिख रहा है नीचे की 40 वाली 40 का। हाँ इसमें लिखा है फिका हनफी। ये लोग फिका हनफी की मशहूर किताब फतावा ततार खानिया में है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर निकाह करता है जायज नहीं है, और वो शख्स रसूल पर इनकार का अकीदा रखने पर काफिर हो जाएगा। मक्कारी तू न कर, पहले पूरी जो है पूरा घामर तू है। यहाँ पर साफ लिखा कि हज़्ज़ेल बातें नोट करने काबिल है, फतावा की इबारत नहीं है। फुक़हा ने उस शख्स के कौल को कुफ्र कहा, लेकिन अलबत्ता उसमें से कुछ को तकफीर के हुक्म पाबंद करना है। नंबर 2 है, फतावा में अल्फाज शामिल नहीं है, जबकि उन्हें जिंदगी में इल्म गैब नहीं था, और बाद ये ले भेज दिया वगैरह मुसलमानों की तहरीर कुछ 41। हाँ वाह वाह वाह, तुम्हारे आलिम ने सबको फुकहा को यहूदी बना दिया। मस्त, अस्तगफिरुल्लाह। देख 41 40 सब भेज दिया पूरा नफा। तेरे फुकहा ने वो एडिशन में अभी भी वही इबारत है, भेजू क्या चीज? अगर वो साबित हो गया कि यही एडिशन में है, तो तू ये मानेगा कि इसने फुकहा पर यहूदी होने का इल्जाम लगाया तेरे आलिम ने?
بتا دیں. ہاں کیا چیز جب سمجھ میں نہیں آتا کیا چیز تو کیا بات کرتے ہیں جاہل آدمی. اچھا 43 بھیجا اس پر. ہاں 40 بھیجا. دیکھ 40 کا پڑھ جو کٹا تھا کیا لکھا ہے. نہیں چل ہاں تو بتا. 40 کا صفحہ پڑھ جو بول رہا تھا کٹا تھا وہ کہا نا کہ جو ہے ان محدثین اور فقہا کو جو ہے مطلب یہودی مشن کرا دے دیا. تیرے عالم نے تو یہودی بول دیا نا سب کو, سارے فقہا کو. اس میں کیا لکھا ہوا پہلے دیکھ. فتاوا میں الفاظ شامل نہیں ہے جب تمہیں زندگی میں علم غیب نہیں تھا, البتہ بعض وصال کیسے غیب ہوگا. یہ شامل نہیں ہے مضمون میں. ابے پہلے سنے گا. نفس مضمون میں غیر مسلموں کی تحریف ہے. نفس مضمون میں کون؟ غیر جو مسلم ہے انہوں نے تحریف کی ہے. کون سے الفاظ کی تحریف ہے؟ اس کا جو ہے وہ تب پتہ چلے. کون سے الفاظ کی تحریف ہے یہ بتا دے. اب جب وہ کتاب ہو تب تو پتہ چلے گا. نہیں اس میں جو لکھا ہے چل جائے گا. اس میں جو لکھا ہے یہ کون سے الفاظ کو نقل کر کے بولا ہے کہ یہ تحریف ہے. کون سے الفاظ کو نقل کر کے بولا کہ یہ تحریف ہے غیر مسلموں کی. پہلے نیچے کی عبارت پڑھ. چل نیچے کی عبارت پڑھ. ہلو یہ نیچے کی جو کٹا ہوا تھا نا, جو کٹا ہوا تھا وہ پہلے عبارت پر. ابھی بول رہا نا چلا رہا تھا کٹا ہوا ہے. ابھی مل گئی ہے تو عبارت پڑھنے میں حالت خراب ہو رہی ہے. 41 کا بھیج نا, میں پڑھ رہا ہوں اس کو بھی. 41 کا تو بولا نا کٹا ہوا ہے. 42 کا بھی نیچے لکھا ہے فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی 40 میں ہے. ہاں ابھی کہوں 41 کہہ رہا کہوں 40 کہہ رہا. پہلے 40 کا جو کٹا تھا وہ پڑھ. ہاں چل 40 ہی کا پڑھ رہا ہوں. ہاں فقہ حنفی کی مشہور فقہ نہیں, فقہ نہیں ہوتا ہے. ارے یار فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی تاطارخانیہ میں ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کرتا ہے جائز نہیں ہے. اور وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا عقیدہ رکھنے پر کافر ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, ہو گیا نا, کافر ہو گیا. چل ٹھیک ہے. اور یہ 41 کی آخر عبارت پڑھ جو تجھے بول رہے تھے کہ چھپی ہوئی ہے, پڑھ. اچھا 41 کی ہاں جو عبارت کٹی ہوئی تھی بول رہا تھا وہ بھی پڑھ. ہاں فتاوی ہندیہ صفحہ 4 صفحہ 135 کے حاشیے پر بزاریہ کے اصلی مس ایڈیشن کا متن حسب ذیل ہے. ایک شخص نے اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر ایک عورت سے نکاح کیا. صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ناجائز ہے اور اس بنا پر اس نے رسول اللہ کے لیے علم غیب تسلیم کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کے پاس ہے کفر کا خطرہ نہیں پڑے گا, اور انہیں وہی جانتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں. اب 42 کہاں ہیں؟ 42 دیکھ لے, کھول کے دیکھ. اپنے بندے کو ندا یا وحی یا الہام عطا کرتا ہے اور وہ اسی آیت کے غیب کا مصداق نہیں ہے. اب مان لیا نا کہ فقہاء نے فتویٰ دیا ہے. پہلے سن, آگے سن, پہلے سن. اس میں 2 طرح کے اقوال شامل ہیں. پہلا ادعا یا تصدیق, دوسرا فقہ منتشی, یعنی اس سے ظاہر ہے کہ بزاریہ کے متضرر جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب کی کنجیاں حاصل ہیں یا وہ خدا کے غیب میں شریک ہیں تو یقیناً وہ کفر کا مرتکب ہوگا. لیکن اس معنی میں کہ اللہ کی عطا سے یہ تیرے عالم کی بات ہے, تیرے عالم کی بات تو حجت نہیں ہے نا. تو اپنی عالم کی بات کیوں نقل کر رہا ہے بے گامر؟ اپنے نہیں مطلب وہ نہیں, کیسے مطلب بیان کر رہا ہے یار؟ اپنے مرضی سے مطلب بیان کرے گا کہ جو فقہاء نے لکھا. ابے حوالہ کیا دے رہا ہے؟ حوالہ کیا دے رہا ہے؟ مختار میں فرمایا کہ نکاح میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کرنا ناجائز ہے. یہ کہا کہ یہ کفر ہے. غور کیجئے, مجہول فقہا اور یہ کہا کہ یہ کفر ہے. فتاوی کے کمزور اور دوسرے درجے کا حامل ہے. فقہ کے طلبہ کو اس پر فوراً خبردار ہونا چاہیے کہ اس کا یہ
कमजोर अपने आलिम की बात अपने पास रख, वो सब अपने आलिम की बात शुरू किया गया, तू भूल गया कहाँ किला से, मैंने कहा था कहाँ से किला से शुरू किया? देख ले वहाँ पे कोलू जो है मतलब इस्तेमाल किया गया है। अच्छा एक मिनट, कोलू का मतलब क्या होता है? कोलू का मतलब क्या है? इन फुकहा की आदत है। अच्छा इसका हवाला भी चाहिए क्या? कोलू का मतलब क्या होता है? कोलू, अरे रुक जा, क्यों परेशान है? हाँ, कोलू का क्या मतलब? फुकहा की आदत क्या होती है वो भी तो तुझको मालूम होना चाहिए कि जब ये लोग ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कैसे है, तो कैसे पर उनकी क्या अल्फाज है? मुझको देख, पहले मैं वो ढूंढने तो दे, मैं उसको ढूंढ के तुझको बता रहा हूँ ना। अच्छा ये सब पेश करने का तेरा मतलब क्या है? हाँ, अब आया असल मुद्दे पे। अब ये देख, सफा नंबर 41 की इबारत पढ़। इसमें इमाम इब्ने अबी बकर, ठीक है, मुसन्निफ हिदाया, ये सुनना बात को, पेश किया है तो इसका तू मतलब क्या जो है, मतलब वो करना चाहता है वो बयान कर। सुनना बात को, इसमें जो इबारतें हैं वो पहले उलमा का साहिब हिदाया जो है वो, और अल्लामा ताहिर इब्ने अहमद खुलासतुल फतावा, और इमाम अब्दुर्रहमान फुसूल इमदादिया, इमाम इब्ने मोहम्मद खारजिमी अल-मशहूर बिलबजी फतावा बजाजिया, अल मुहद्दिस अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी में लिखे हैं, अल हफीज इब्ने अल हुम्मार इब्ने अब्दुल वाहिद अल मुसामिरा जो अकायद की किताब है उसमें, और मुल्ला अली कारी जो शरह फिक़हुल अकबर ये भी अकायद की किताब है इसमें, और अल्लामा आबिद शामी जो फतावा शामी में उसमें लिखे हैं, सनाउल्लाह पानीपति ने माला बुद्धा मिन्हू में, इन सब ने और दूसरे फुकहा ने ये तौजीह की है कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब का अकीदा रखता है या इस बात पर कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर जानने का अकीदा रखता है तो वो कुफ्र का मुर्तकिब होता है। अब सोच, तो तेरा अकीदा तो फुकहा ने कुफ्र कहा है, तुम बरेलियों के अकीदे को फुकहा ने कुफ्र कहा है, हाजिर और नाजिर। अब बता तो कुफ्र, हाँ, उनके हिसाब से तो ये बता, हाँ, इल्म गैब जो है मतलब इन फुकहा ने कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब पर इत्तला नहीं दी गई। अरे ये क्या कह रहा, वो तो सुनना, तेरे तर्जुमा तेरे पागल आलिम क्या है। ये देख, इधर देख, हाजिर और नाजिर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माने या अकीदा इल्म गैब कर रखे तो वो कुफ्र का मुर्तकिब होता है, वो कुफ्र का मुर्तकिब होता है। ये फुकहा कराम को नहीं मानता, बताओ। क्या चीज? इन फुकहा कराम को नहीं मानता, मुझसे सवाल मत कर, ये फुकहा कराम को मानता है कि नहीं मानता, ये बता। इतने मानता है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यानी तू अपने आप को, सुनना बात है, तू अपनी माशाअल्लाह, फिर उसका माशाअल्लाह, मैंने तुझसे जितना पूछा इन फुकहा, अरे सुनना पहले, इन फुकहा की इबारतों से और इन मुहद्दिसीन की इबारतों से तो तुम और तुम्हारे सारे बरेलवी तो काफिर हो गए, जो अकीदा रखते हैं कि हाँ वो हाजिर और नाजिर है, हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर है, वो सारे के तो सारे काफिर हो गए, तो तू भी सामने शामिल हो गया। तो अब बता तुम्हारा कुफ्र कैसे निकलेगा? तुम्हारा कुफ्र कैसे हटेगा? अच्छा पहले तजदीद निकाह तजदीद ईमान होएगा ना? पहले यार, पहले सुनेगा, मैं इसका जवाब तो तुझको दूंगा ही। पहले ये बता कि तू ये मानता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता किया है कि नहीं? ये बता। इत्तला अलल गैब, अखबार अलल गैब अल्लाह ताला ने किया है। हाँ, इत्तला अलल गैब मानता है ना। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो ये अकीदा रखते कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया है, और वो जो है जो ये अकीदा रखते वो सब कुफरिया है। हाँ, हाजिर और नाजिर का अकीदा रखना कुफरिया है यार, इल्म गैब हाजिर नाजिर वो सब तो कह रहे हैं ना। तो मैं दोनों पूछ रहा हूँ
دونوں کو نہ کہا انہوں نے. ہاں تو دونوں کو مانتا ہے. بھی تو تیرے بھی عقیدے کے خلاف ہے, تجھ پر بھی حکم نہیں, ہمارا عقیدے کے خلاف ہی نہیں ہے. ہمارے عقیدے کیسے خلاف ہوگا؟ فقہا مفسرین نے اطلاع علی الغیب مفسرین نے لکھا ہے, تو وہ کیا ان کے اوپر, ہاں انہوں نے لکھا ہے اطلاع اخبار, یہ دونوں لکھا ہے. تمہارے غلام رسول سعیدی نے بھی وہی چیز لکھا ہے کہ فقہا اطلاع علی الغیب مانتے ہیں اور اخبار علی الغیب مانتے ہیں. بریلوی کیا مانتے ہیں؟ بریلوی تو الغیب نہیں مانتے, کیا مانتے ہیں؟ بریلوی تو قرآن حدیث کے خلاف مانتے ہیں, فقہا کے خلاف مانتے ہیں. کیا فقہا کے خلاف مانتے ہیں؟ فقہا کے خلاف مانتے ہیں. بریلی یہی تو میں وہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے, ذرے ذرے کا ما کان و ما کون کا علم ہے, علم غیب ہے ذرے ذرے کا. ذرے کی بات تو چھوڑ, پہلے علم غیب کسی سے بات کر, ذرے ذرے کی بات الگ کر. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا دونوں الگ الگ. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب عطا کیا ہے, کہ دوسرا حصہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کتنا عطا کیا ہے. تو یہاں پر انہوں نے جو کہا ہے کہ جو یہ مانے کہ علم غیب, جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب مانے اور حاضر ناظر جانے, وہ کافر ہے. اچھا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنو, تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ ہاں, اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب دیا ہے. ارے سنو یار, اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا, یہ تم جھوٹ بول رہے ہو. وہ بات کی بات ہے, یہ تم جھوٹ بول رہے ہو. دیا اللہ تعالیٰ نے علم, کہیں قرآن میں دکھا دو کہ علم غیب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ایسا دکھاؤ. تو کیا دیا ہے؟ قرآن پہ جھوٹ بولا, ابھی مان لیا نا قرآن پہ جھوٹ بولا. میں پوچھ رہا ہوں کیا یہ دیکھو بندے نے قرآن پر جھوٹ بولا, بریلوی نے, یہ جاہل آدمی قرآن پر جھوٹ بولا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علوم سب سے زیادہ دیا ہے, اپنے بعد سب سے زیادہ علوم. یہ علوم کیا چیز ہے؟ ہاں, کیا ہے؟ علم کی جمع علوم ہوتا ہے. اچھا علوم, اچھا علم کی جمع علوم. سنو, چلو ماشاء اللہ تم نے مانا تو کہ علم کی جمع علوم ہے, تو علوم غیبیہ عطا فرمایا ہے. سنو اور یہ غیبیہ عطا فرمایا, یہ بتا کہ علوم غیبیہ عطا فرمایا کہ نہیں. تم نے ابھی کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا؟ علوم غیبیہ. ارے یار, تم نے ابھی کیا بولا کہ تو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا, تم نے مانا کہ نہیں مانا؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جو ہے علوم جو ہے مطلب علوم کیا علوم ہے؟ علوم عطا فرمایا, علوم. ہاں, علوم غیب ہے نہیں ہے, اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. علوم کی میں نے علوم کہا ہے. ہاں علوم, یہ نہیں پتا علوم کی بات ہو رہی, کس کی بات؟ نہیں ابھی جب میں نے سن تجھے یہ اتنا ہی نہیں معلوم ہے, میں نے کر رہا ہے تم نے علم. ارے یار میں علوم کہہ رہا ہوں نا, تم علم غیب بول رہے ہو نا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب. گامن کہیں کا جب بڑبڑ کر رہا ہے, پاگل کہیں کا. ابھی تم نے کیا بولا؟ اللہ پر جھوٹ بولا, اللہ پہ جھوٹ بولا, اللہ پہ جھوٹ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے. اللہ پر جھوٹ بولا اس بریلوی نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب دیا ہے. اب یہ سننا یار, اب یہ بتائے, یہ رجا خانی تم نے علم غیب دونوں کے الفاظ کو ملایا ہے. علم غیب اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیا ہے, تو علم غیب حضور کو اللہ تعالیٰ نے دیا, اس کی دلیل ذرا قرآن کی ایک آیت پڑھ دے. قرآن کی ایک آیت پڑھنا, تم نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے علم غیب. رسول یہ کیا ہے؟ ہاں تو پڑھنا, پہلے پڑھ, اس سے دلیل قائم کر, اس سے پڑھو دلیل قائم کر. غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کی کو اطلاع نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کے سوا. ہاں, اس کا یہی مطلب ہے. ہاں تو پڑھ پر کیا مطلب ہے؟ پڑھے گا, بھاگ کیوں رہا ہے؟ اب پڑھ تو رہا ہوں, تو سن نہیں رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے تو؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من الرسول. ہاں, تو سن نہیں رہا ہے کیا؟ تو پہلے بات صحیح سے پڑھ بھی نہیں, صحیح سے پڑھ بھی نہیں رہا. کون سے آیا, کون سے سورہ کی آیت ہے؟ مطلب تجھ کو یہ بھی نہیں معلوم؟ اچھا تجھے معلوم ہے یار, مجھے تجھے معلوم ہے, تبھی نہیں بتا پا رہا ہے, تبھی نہیں بتا پا رہا ہے, تبھی نہیں بتا پا رہا ہے. میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں, مطلب تجھ کو یہ پتا ہی نہیں ہے یہ آیت. یعنی تجھے نہیں پتا, اس کے لیے تو مجھ پہ بار بار یہاں پہ آ رہا ہے.
ہاں تو یہی کہہ لے کہ مجھ کو نہیں پتا، تجھ کو پتا ہے تو تو بتا نا یار۔ اچھا تجھے نہیں پتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، بول دے، ہاں بتا دے، نہیں تو تجھے پتا ہے۔ تو ہاں تو بولنا تجھے نہیں پتا، ابھی پٹاخ سے بتاتا کس ہوں۔ پارے کی ہے میں تو کہہ رہا ہوں نا۔ نہیں تو بتا نا، کون سے پارے کیا ہے؟ کیا چیز؟ کون سے پارے کیا ہے؟ یا تجھے نہیں معلوم کہ یہ کس پارے کی دیکھو آیت ہے؟ یہ بریلوی کو نہیں معلوم ہے، اس لیے یہ ہڑبڑا رہا، اس نے دلیل پیش کیا، اس کو نہیں معلوم۔ اگر یہ نہیں معلوم اس کو تو بتائے، میں بتا دیتا ہوں۔ ہاں تو بتا نا یار، تو بتا۔ یعنی تجھے نہیں معلوم ہے تو بتا نا، تو تجھے نہیں معلوم ہے تو بتا، میں ابھی بتا دیتا ہوں، تو بول کے تجھے نہیں معلوم ہوں کیا؟ یعنی نہیں معلوم ہے تجھے، یعنی ہوں کیا؟ بتا نا کس پارے کی آیت ہے۔ ہاں یہ اس کو دیکھو، یہ اس کو آیت نہیں معلوم، یہ سورہ جن، ٹھیک ہے، آیت نمبر 26، چل ابھی پڑھ، ہاں چل 27واں پارہ۔ اس کو خود نہیں معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں سے ہے۔ 27واں پارہ ہے، 27واں پارہ ہے، 27واں پارہ ہے، 27واں پارہ ہے۔ سورج، ارے میں یہی پوچھ رہا ہوں، بتا نا سورج 27واں پارہ ہے، کون سا پارہ؟ اس کو یہ بیچارے کو یہ قرآن دانی کچھ معلوم نہیں، بولتا 27واں پارہ ہے۔ چل بھائی چل، سمجھ گئے سب لوگ، چل پڑھ اب پڑھ، کیا پڑھ رہا ہے؟ کیا چیز؟ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ پڑھ، اس میں علم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من الرسول۔ ہاں اللہ عالم الغیب ہے جو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، دیکھو یہ غلط، یہ ترجمہ ہی غلط پڑ رہا ہے۔ دیکھو اچھا یہ بتا، مسلط والا ترجمہ کون سے عربی الفاظ کا ہے؟ مسلط جو ابھی الفاظ استعمال کیا ہے عربی کون سے الفاظ کا ہے؟ اس میں یظہرو ہے، یعنی ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، ٹھیک ہے، تو ظاہر کا ترجمہ تو مسلط کر رہا ہے، یعنی اپنے اعلی حضرت کا ترجمہ لے کے بیٹھا ہے، میں سمجھ گیا۔ تو ہاں یہ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا، ظاہر کا ترجمہ ہے، علم غیب دینا اس میں کہاں ہے؟ اور دوسری بات اپنے ارے یار عجیب آدمی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا یا ظاہر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا، پسندیدہ رسولوں کو۔ اللہ غیب ہی کا جاننے والا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں ظاہر کی بات ہے، ظاہر کرتا، مگر سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں پر یہ علوم غیبیہ ظاہر کرتا ہوں۔ ہاں غیب پر اظہار کرتا ہے، غیب پر اطلاع کرتا، غیب ظاہر کرتا۔ سن ایک منٹ، سن ایک منٹ، کا جاننے والا، ہاں ظاہر۔ اللہ اب تعالیٰ تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب دیا ہے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ علم غیب دیا ہے؟ اس میں تو ہے کہ ظاہر کرتا ہے، اور اس میں تفسیر میں بتا دیتا ہوں۔ سن، ارے نہیں، اس کی تفسیریں بھی میں بتا دیتا ہوں تم کو، ساری چیزیں، ہاں ہی مت کرنے کا۔ ہاں یہ تفسیر بغوی ہے، اس میں کہہ رہے ہیں اللہ عبدی آدم الا من ارتجى من رسول الا من یستفید رسالتی فیظہر علی من یشاء من الغیب، کہ ان پر ظاہر کرتا ہے غیب میں سے، ٹھیک ہے، ظاہر کرنا کا الفاظ ہے، مسلط کرنا یا علم غیب دینا نہیں ہے۔ تفسیر بیضاوی، سن رہے یار، ساری تفسیروں میں یہی ہے، ساری تفسیروں میں ہے۔ اس میں لکھا ہے فلا یظہرو، اس کا مطلب لکھا ہے فلا یطلعو، یعنی اس پر غیب پر اطلاع دیتا ہے، اطلاع دیتا ہے، ہاں اطلاع دیتا ہے، علم غیب نہیں دیتا۔ تیرا تو جھوٹا عقیدہ ثابت ہوگا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا بھی ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں اطلاع، مطلب کیا؟ سن تیرا جھوٹ پکڑا گیا۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں وہ عالم الغیب فلا یظہر ولا یطلع علی غیبہ، یعنی یظہر کا ترجمہ اطلاع کا، اطلاع من بعض غیوبہ، یعنی بعض غیب پر اطلاع دیتے ہیں۔ تو تیرا جھوٹ پکڑا گیا جو تو نے اللہ کے رسول پر جھوٹ بولا کہ علم غیب دیتے ہیں۔ اور دوسری بات سن، اس میں جو آیت میں ہے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کر لیتا ہے اس کو علم غیب پر جو ہے اظہار کرتا ہے، اطلاع دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہی ہے نا، یہی ترجمہ ہے نا؟ سن یہی، ارے یار وہ غیب کا، غیب کا کیا معنی ہے؟ عالم کا کیا مطلب ہے؟ عالم کا کیا مطلب ہے؟ مجھ سے پوچھ رہا ہوں، تو مجھ سے پوچھ رہا نہیں، عالم کا مطلب نہیں ہے، کر رہا ہے، عالم کا مطلب نہیں پوچھ رہا ہوں
کہ عالم الغیب کا کیا معنی ہے؟ عالم کا مطلب نہیں معلوم تجھے؟ لے آؤ۔ عالم کا مطلب معلوم ہی نہیں ہے۔ عالم الغیب جو ہے عالم عالم جاننے والا ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ عالم الغیب کا کیا مطلب ہوگا؟ عالم الغیب کا کیا مطلب ہوگا؟ غیب کا جاننے والا۔ بس، غیب تو کا اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے عام لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، مگر غیب ظاہر کرنے کی بات ہے، مگر کس کو ظاہر کرتا ہے؟ ارے عالم الغیب نہیں، ظاہر کس پہ کرتا ہے؟ ارے سننا بات، وہ وہی علم غیب ظاہر نہیں کرتا عام لوگوں پر۔ علم غیب کس مفسر نے لکھا ہے کہ علم غیب ظاہر نہیں کرتا؟ بتا کیا چیز؟ ہاں، کہ علم غیب ظاہر نہیں کرتا، یہ ترجمہ ہے؟ یہ غیب جھوٹ تحریف کر رہا ہے، قرآن میں تحریف کر رہا ہے، مکار کہیں کہ بے دین اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن میں تحریف کرے گا، اپنا گندا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن پہ قرآن میں ثابت کرے گا۔ یہ بتا، نہیں سمجھ رہا ہے، چل اس پہ بتا، اس پہ بتا کہ یہ کیا لکھا ہے؟ الا من ارتضی من رسول، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا چیز؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے چنندہ رسولوں کو جو ہے وہ ان پر علم غیب ظاہر کرتا ہے۔ علم غیب کہاں؟ علم غیب کہاں لکھا ہے؟ علم غیب کا جاننے والا ہے۔ علم غیب کہاں لکھا ہے؟ علم غیب کہاں لکھا ہے آیت میں؟ آیت میں کہاں علم غیب لکھا ہے؟ علم غیب کہاں لکھا ہے؟ عالم غیب کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا، عالم غیب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، تو مانتے ہو کیا؟ جاننے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے نا، اللہ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے نا۔ ہاں، تو وہ ظاہر نہیں کرتا، مگر کس کو ظاہر کرنے کی بات کرتا؟ کیا نہیں ظاہر کرتا؟ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر اطلاع نہیں دیتا، اظہار نہیں کرتا، ظاہر نہیں۔ علم غیب نہیں ہے کہ جاننا۔ عالم الغیب کا مطلب ہی ہوا کہ غیب کا جاننے والا۔ اب وہ غیب کا جاننے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں عام لوگوں کو جو ہے علم غیب ان پر ظاہر نہیں کرتا، اور کرتا کن پر ہوں؟ علم غیب جو ہے پھر جھوٹ بولا، یہ دیکھو تحریف کر رہا ہے قرآن میں۔ اچھا یہ بتاؤ اپنے پسند، اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ، یہ اچھا کون سے کس مفسرین نے یہ مفہوم لیا جو تو بتا رہا؟ چل بتا، مفسرین کو معلوم تھا مفہوم یا تجھے معلوم ہے؟ تجھے معلوم ہے یہ مفہوم کہ مفسرین کو معلوم تھا؟ تو قرآن میں تحریف کر رہا ہے۔ اچھا تو پھر مفسرین نے یہ کیوں نہیں لکھا؟ تو کیوں بتا رہا ہے؟ یعنی جھوٹ بولتا ہے۔ مفسرین نے تو اپنے لیے اظہار جو یہاں پر جو ہے اچھا یہ بتاؤ، سن اپنے، اچھا یہ بتاؤ، سن جب تم نے ایک منٹ نہیں ہوتے، اب سن دلیل سن۔ تفسیر ابن جریر سورہ کہف کی جو ہے وہ تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ یہ آیت کی بات کر، یہ آیت کی، ابھی تو نے یہ آیت پڑھا نا، یہ آیت پہ بات کرنا۔ ارے یہ آیت میں جو تحریف کیا ہے اس کی بات کر، ابھی اس کی تحریف کیا ہے؟ نہیں تو نے کہا ہے نا فلا یظہروا کو، تم بولتا ہے علم غیب۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو من ارتضی من رسول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیا؟ اچھا تیرا سن جاننے والا ہے۔ اللہ من ارتضی جو ہے نہیں کرتا، اللہ من ارتضی جو ہے، اللہ من ارتضی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنے چنندہ رسولوں کو اچھا ان پر جو ہے، یعنی سب رسولوں پہ ظاہر نہیں کرتا، سب رسولوں میں نہیں، صرف چنندہ رسولوں میں۔ کیا چیز؟ علم غیب جو تمہارے حساب سے علم غیب دیتا اللہ تعالیٰ، صرف چنندہ رسولوں کو، سب رسول کو نہیں دیتا؟ اب تو اللہ تعالیٰ سے جا کے پوچھ۔ ارے تو نے ابھی تو بتایا نا اپنے چنندہ، ابھی تو نے کہا ہے تو چنندہ رسولوں کو، یعنی جو جن میں جو چن لیتا ہے، تو جو تمہارے سن اس کا، اچھا یہ بات، ہاں تو اس کا مطلب جو تمہارے علماء نے ابلیس اور شیطان کے لیے علم غیب مانا ہے، سن تو تم شیطان کو نبی مانتے ہو، رسول مانتے ہو؟ کس کو؟ شیطان کو تم نے نبی مانا ہے؟ شیطان ہے تو معاذ اللہ نبی اور رسول کون بدبخت یہ کہے گا؟
تو تم نے تو کہا ایسا ہوگا جو ایسا سوال ہاں کرے گا، تو تیرا عالم جو کہہ رہا ہے تیرا شیطان کو جو ہے نبی اور رسول والی بات کرے گا. تو سن بات کو. تیرا عالم کہتا ہے کہ شیطان کو بھی علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور یہاں آیت بتا رہی ہے کہ اپنے چنندہ رسولوں کو. تو تم نے اپنے سن ابھی دیکھو، یہ دیکھو بریلوی مان لیا کہ شیطان جو ہے یہ علم غیب، شیطان کے لیے علم غیب مانتا ہے یہ بریلی، اس کا نبی ہے. شیطان کو نبی مان لیا، شیطان کو نبی مان لیا. یہ دیکھو شیطان کو یہ نبی مان لیا، ابلیس کو اس نے نبی مان لیا، کیونکہ یہ اس نے کہا ہے کہ چنندہ رسولوں کو صرف علم غیب دیتا ہے. تو اس کے نزدیک جو ہے شیطان بھی نبی ہو گیا، کیونکہ یہ لوگ نبی شیطان کے لیے بھی علم غیب مانتے ہیں. تو اتنا بدحواس ہو گیا یہ بریلوی جو ہے شیطان کے لیے بھی علم ایک گھنٹہ پہلے تو نے خود کہا کہ ہمارا تمہارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان اور ملک الموت کو جو ہے اس کو یہ قوت دی ہے. قوت الگ ہے، علم غیب تو نہیں مانے ہم نے، علم غیب تو نہیں مانے نا، علم غیب تو نہیں مانے نا. ہم قوت مانے وہ الگ چیز ہے، علم غیب تھوڑی مانے. وہ کیا قوت مانتا ہے؟ وہ کیا مانتے وہ چھوڑو، علم غیب تو نہیں بولے نا ہم نے. تو تم نے سنو، اب شیطان کو نہیں پتا کہ وہ کافر کو بہکائے گا کہ مسلمان کو. یہ دیکھو یہ بتا رہا ہے کہ شیطان جو ہے اس کا نبی ہے. کیسے بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ دیکھو ابھی یہ آیت سے اس نے یہ آیت سے ثابت کر رہا ہے کہ شیطان اس کا نبی ہے. استغفر اللہ. یہ قرآن کی آیت سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ شیطان اس کا نبی ہے. یہ آئیڈیو جو جائے گی نا گروپ میں تب تیری بخیری نکلے گی. تم نے یہ بات کہی ہے کہ چنندہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرماتے ہیں، یہ بات تم نے کہی ہے. تو جب علم غیب چنندہ رسولوں کو عطا فرماتے ہیں تو تم لوگ یہ شیطان ابلیس کے لیے بھی علم غیب مانتے ہو، تو وہ چنندہ رسولوں میں مان لیا تم نے شیطان ابلیس کو. شیطان ابلیس کو مانتا ہے شیطان، ہم تو شیطان مانتے ہیں. تو یہ مانتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کو غیب پر تو ہم نے کبھی کہا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے. نہیں علم غیب کی بات ہی نہیں ہے بالکل، نہ ہمارے عالم نے. نہیں بالکل ہمارے عالم نے نہیں کہا، جھوٹ بات بول رہا ہے. یہ قرآن کی آیت پڑھ کر شیطان کے لیے اپنا نبی مان لیا. جھوٹا نہیں، بالکل یہ آئیڈیو اب تیری سنیں گے، بالکل تیری آئیڈیو سنیں گے. تم نے کہا نا کہ اپنے چنندہ رسولوں کو علم غیب دیتا ہے، تم نے کہا کہ نہیں کہا؟ یہ بتا موت جو ہے وہ نبی ہیں کہ رسول ہیں؟ وہ تیرے ہوں گے، رسول نہیں ہے ہمارے، یہ نبی نہیں ہے. ملک الموت جو ہے وہ مطلب نبی ہیں کہ رسول ہیں؟ فرشتے ہیں. یہ سوال کر رہا ہوں، فرشتے ہیں. وہ نبی ہیں کہ رسول ہیں؟ فرشتے ہیں. تو ان کو اللہ نے یہ علم دے دیا کہ جو ہے مطلب کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. اب وہ غیر نبی ہیں، وہ ترنت دے دیا کیا سب لوگوں کا تھوڑی دے دیا ہے ترنت ایک ہی ساتھ. مطلب روزانہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو ہے ملک الموت سے اس کی روح کب روزانہ بتاتا. ہاں جب بتانا ہوتا ہے تب دیتے ہیں، اور وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ پوری ٹیم جماعت جاتی ہے. کبھی پڑھا ہے کیا، تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. ارے وہی اب ادھر چھوڑ، ان کو جو ہے روزانہ بتاتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس وقت بتاتے، ایسا نہیں ہے جب ضرورت ہوگی تب ایک ساتھ دیے، یہ مانتا ہے کیا؟ ابے کیا دیکھ ہمارے کہیں گے ابھی یہ چھوڑ ادھر ادھر، ہزاروں لوگ مرتے ہوں، چل تو ہاں، تو جتنا اللہ کو ضرورت ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. ہاں جب اللہ کی جب ضرورت ہوتی تب بتاتے ہیں. ارے ابھی یہ دیکھو یہ بھاگ رہا ہے بیچارہ. اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے یہ قرآن کی آیت پڑھ کے اپنے نبی اور رسول ابلیس کو مان لیا ہے، اب ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. اس نے شیطان کو اپنا نبی چنندہ نبی مانا ہے، چنندہ نبی مانا ہے اس نے شیطان اور ابلیس کو. تم نے خود کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا علم غیب چنندہ رسولوں کو دیتا ہے، تم نے خود کہا ہے. اور علم غیب تم نے کہا، سننا پوری بات. تو کائنات کی چنندہ رسولوں کو علم غیب دیتا ہے. تو نے کہا ہاں چنندہ رسولوں کو، اور ابلیس کے لیے تو علم غیب مانتا ہے، تو وہ چنندہ رسول ہو گئے تیرے.
वो चुनिंदा रसूल हो गए। तो इब्लीस को भी इल्म गैब मानता है ना, इल्म गैब अल्लाह ताला ने दिया है, शैतान को इल्म गैब दिया है, वो चुनिंदा रसूल। सुन, चुनिंदा रसूल तेरा, चुनिंदा रसूल तेरा कौन है? चुनिंदा रसूल कौन है तेरा? चुनिंदा रसूल कौन हो गया? शैतान हो गया, इब्लीस हो गया। हाँ, इब्लीस को तो चुनिंदा रसूल मान लिया। ये देखो, ये बरेलवी कारी सामीन, ये देखो सामीन, सामीन आप ये इसके सारे ऑडियो देख लो, ऑडियो सुन लो। ये कुरान की आयत पढ़ रहा है कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह तेरे पर लानत हो, अल्लाह ताला ने ये कह रहा है। सुन घामर, तुमने खुद कहा है कि अल्लाह ताला अपने चुनिंदा रसूलों को इल्म गैब देता है। तो तेरे उलमा ने, तुम लोगों ने शैतान इब्लीस के लिए भी इल्म गैब माना है कि अल्लाह ताला ने उसको भी इल्म अता किया है। तो वो चुनिंदा रसूल हो गया तेरा, क्योंकि चुनिंदा रसूलों में से तूने माना है कि सिर्फ चुनिंदा रसूलों से। हाँ बता कि तू क्या मानता है? तो इस आयत में तेरे हिसाब से क्या है? क्या है तेरे हिसाब से? मुफस्सिरीन का मैंने पढ़ के बताया ना तेरे को, क्या मानते हैं? हाँ तू बताना, अब तेरा मुफस्सिरीन का तूने पढ़ा तो अब तू बता। मुफस्सिरीन का तो मैंने बता ही दिया ना। इस आयत का क्या तर्जुमा करते हैं मुफस्सिरीन? तर्जुमा करते हैं, मैं तुझे बता दिया तेरे को। इस आयत का क्या मुफस्सिरीन माना बताते हैं, बताना। बता दिया ना तेरे को, कितनी बार बताओ? फिर से बता। अच्छा, फिर से बता। वो किया, फिर से बता। अच्छा, फिर से बताऊंगा। हाँ। अच्छा, क्यों पहले नहीं समझ में आया था क्या तेरे को? अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ना, तूने अभी जो है जितनी वो किया है ना, अब तुझको बता रहा हूँ ना। हाँ, इसमें देखो फला युज़हिरु, तो इसका तर्जुमा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह कह रहे हैं, वला युतलिउ अला गैबिही मुक्तसबी अहदन मिन खल्क़िही, यानी इत्तला देते हैं, आई यतलिउ मिन बाजी गुयूबिही। ठीक है, वो इत्तला देते हैं बाज गुयूब पर, ना कि इल्म गैब। ठीक है, अब अब्दुल कादिर जिलानी के खिलाफ अकीदा है तुम्हारा, तो बता दो। इन्होंने तो इल्म गैब नहीं कहा कि इल्म गैब अता करते हैं। हाँ, इत्तला माना है, इजहार माना है। चल बता। हो गया ना। अब एक दूसरे सवाल का जवाब दे। ये सवाल का जवाब नहीं, ये बता। सुन वो इधर उधर मत जा। अभी तुमने कहा ना तफसीर, तुमने तफसीर कहा ना कि तफसीर मुझे बताओ कि अब्दुल कादिर। अरे घामर चुप रहो। जब देखो, जब वो बात तो सुनना, तो बात को सुन। तेरा अकीदा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के खिलाफ साबित हो गया तेरा अकीदा, और तेरी बर्बादी हो गई। तेरे फतावा रजबे में लिखा है कि जो अब्दुल कादिर जिलानी के खिलाफ है, उसकी बर्बादी है, उसकी बर्बादी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की बर्बादी है। और ये जो तूने माना है, अब इसको इब्लीस को अपना चुनिंदा रसूल माना है, इससे भी तेरी बर्बादी हो गई, तेरा ईमान खत्म हो गया। अब जा तू नए सिरे से निकाह कर, नए सिरे से ईमान लेके आ। ठीक है, तू मुर्तद हो चुका है, अब फुकहा के फतावे से भी मुर्तद हो चुका है। ठीक है, तेरा मामला बहुत खराब है। फुकहा ने अब तू इस आयत बयान कर, तुझसे फिर तुझसे पूछ रहा हूं। हाँ, इस आयत में तुमने खुद कहा है ना कि अपने चुनिंदा रसूलों को वो इल्म गैब अता फरमाता है। ये तुमने खुद कहा, आयत पढ़कर तर्जुमा बताया। हमने जो कहा है वो तो कहा है कि नहीं कहा है, बता। तेरे नजदीक क्या है? क्या था? हमने तो बता दिया, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से साबित कर दिया। तो तू नहीं मानता अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की तफसीर को? बता दे। नहीं मानता है तो बता। अपने चुनिंदा रसूलों को जो है उन पर गैब का इजहार किया है ना। हाँ, इत्तला दिया है, इजहार किया है, इत्तला दिया है ना। हाँ, बता। तू ये बता कि जो मलकुल मौत हैं उनको, अरे मलकुल मौत में कहाँ भाग रहा है यार तू? मलकुल मौत में कहाँ भाग रहा है? अभी इस आयत की बात है ना, अभी नबियों की बात हो रही है ना। अभी इसमें इस आयत में मलकुल मौत भी है। तेरा जनाजा निकल, इस आयत में मलकुल मौत है, इस आयत में मलकुल मौत मुराद है। बता दे, इस आयत में मलकुल मौत मुराद है? अबे जब तू सवाल सुनेगा तब तो नहीं, इस आयत की बात अभी तूने ये देखो, ये गामर को तुझे कुछ आता जाता नहीं है। जा मरेगा, इसका इल्म जो है वो छोड़, कौन कब मरेगा वहाँ की बात नहीं हो रही अभी। इस पे बात कर, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी अहदन, इस पे बात कर। इल्ला मन इर्तजा मिन रसूलिन, इस पे बात कर, उस पे बाद में बात कर ले।
ہاں اس سے بات کر، نہیں اس سے بات کر، اس میں تم نے کہا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ اپنے چنندہ رسولوں کو علم غیب دیتا ہے، اور تو شیطان ابلیس کے لیے بھی علم غیب مانتا ہے، تو تیرا چنندہ رسول وہ شیطان ابلیس بھی ہے، ٹھیک ہے، چنندہ رسول کو اس میں بھی شامل کر لیا، ہاں اس کو بھی شامل کر لیا تو نے، شیطان اور ابلیس کو بھی شامل کر لیا۔ شامل تو تو کر رہا، جا بھائی جا جا، تیرا ہو گیا کام، اب پہلے اپنا بتا کہ جا تیرا کیا مانتا ہے، تیری تو مرتد ہو گیا، جا بھائی تو مرتد ہو گیا، تو ایمان لا، تجدید ایمان اور تجدید نکاح ہو تیرے ثابت ہو گیا، ہاں جا ہو گیا، جا ہو گیا اس کا مطلب تیرا کام ہو گیا، اب یہی آئیڈیا میں شیطان ہو گیا، تیری یہی آئیڈیا اب جائے گی، اب کوئی بات نہیں، اب یہی آئیڈیا اب جائے گی گروپوں میں، وہ خود پتہ چل جائے گا لوگوں کو، ٹھیک ہے، خود پتہ چل جائے گا، اب شیطان کو، ہاں خود آئیڈیا جائے گی، خود جا بھائی جا، مانتا ہے تو شیطان اور ملک الموت نہیں تم نے دیکھو یہ آج پڑھ کر تم نے تو حرامی ہے، اس کا جواب نہیں دے رہا، اسلام غیب کیا ملک الموت ادھر ابھی اس پہ بات کر رہے، تم نے کہا یہ اللہ، تم نے آیت پڑھی سورہ جن کی آیت نمبر 26 پڑھا، اس میں تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنندہ رسولوں کو علم غیب عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، چنندہ رسولوں کو، اور تمہارا عقیدہ ہے کہ شیطان اور ابلیس کو علم غیب اللہ تعالیٰ نے عقیدہ، تمہارا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور شیطان کو علم غیب عطا کیا ہے، تو اور یہاں تم آج سے مان رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ چنندہ رسولوں کو علم غیب عطا کرتا ہے، تو شیطان کو تم نے چنندہ رسول مان لیا ہے، تم نے شیطان کو چنندہ رسول مان لیا ہے، تو نے شیطان کو چنندہ رسول مان لیا ہے، ابلیس کو چنندہ رسول مان لیا ہے، دجال کے بارے میں بھی تمہارا عقیدہ ہے کہ اس کو علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو دجال کو، ابلیس کو، شیطان کو تم نے چنندہ رسول مانا ہے، چنندہ، تو یہ تمہارے نبی اور رسول ہے، کون؟ اب تو تمہارا اب تو کیا مانتا ہے، تمہارا اطلاع دی ہے، غیب پر اطلاع دی ہے، اس میں ہے ہی نہیں ہے، اس میں ہے ہی نہیں ہے کہ غیب پر اطلاع دی ہے شیطان کو، یا کہیں کسی کو جھوٹ بولتا ہے، یہ دیکھو یہ دیکھو جھوٹ بول بھاگا، یہ دیکھو بھاگا، اس نے شیطان کو، ابلیس کو، اور ابلیس شیطان کو، دجال کو، ٹھیک ہے، دجال کو یہ چنندہ نبی مان لیا ہے، دیکھو یہ جاوید عالم رضوی اس کا نام ہے، بریلوی مسلک سے ہے، اور یہ بریلوی جو ہے اس کے حساب سے سارے بریلوی جو ہے چنندہ رسول، چنندہ فرمایا ہے، تو نے کہا نا چنندہ رسول، جو بحث ہو رہی کس پر ہاں ہو رہی ہے، تم نے کہا نا کہ چنندہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا، تو علم غیب تم نے شیطان، ابلیس اور دجال کے لیے بھی مانا، تو تیرا چنندہ نبی کون ہو گیا؟ دجال، ابلیس اور شیطان، یہ سارے چنندہ تیرے نبی نہیں ہے، ابھی تو نے مانا نا بھائی، ابھی تو نے خود مانا ہے، کیا چیز خود مان لیا ہے، میں نے کبھی نہیں یہ مانا کہ جو ہے شیطان جو ہے وہ مطلب وہ نبی ہے، وہ تو تیری اس طرح اچھا ایک بتا، ایک بات بتا، سن، تم نے یہ آیت پڑھ کر کہا نہیں، یہ آیت پڑھ کر بولا ہے نا کہ اس آیت سے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، نبیوں کو، جو چنندہ رسولوں کو علم غیب عطا کیا ہے، یہی بولا ہے کہ نہیں بولا ہے؟ علم غیب عطا کیا ہے، بولا ہے کہ نہیں بولا ہے؟ ہاں، اور شیطان کے لیے بھی تم علم غیب مانتے ہو، ابلیس کے لیے بھی مانتے ہو، دجال کے لیے بھی مانتے ہو، تم لوگ مانتے ہو، ابے اب تو کیا مانتا ہے؟ اطلاع الغیب مانتا ہے، تو نہیں، ہم وہ بھی نہیں مانتے، ہاں تو مانتا ہے، تو مانتا نہیں، ہمارا کوئی نہیں، اطلاع الغیب پہ الفاظ ہی نہیں ہے، اب اطلاع الغیب پہ الفاظ نہیں، یعنی تو قبول کر لیا کہ شیطان تیرا نبی ہے، شیطان دجال ابلیس تیرا نبی ہے، تو نے قبول کر لیا ہے،
ٹھیک ہے شیطان دجال نہیں تیرا نبی ہوگا، تیرا نبی ہے شیطان ہے، تم نے قبول کر لیا نہیں ابھی قبول کیا نا. تو شیطان کے لیے شیطان کے لیے علم غیب مانتا ہے. سن شیطان کے لیے تو علم غیب مانتا ہے، ابلیس کے لیے مانتا ہے، دجال کے لیے مانتا ہے علم غیب کی اللہ نے عطا کیا ہے. اور یہاں بھی تو نے کہا کہ چنندہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کرتے ہیں، تو ان کو تو نے تو نبی مان لیا ہے نا بھائی. شیطان تو شیطان مان لی، شیطان کو اپنا نبی مان لیا ہے. شیطان کو شیطان کو سارے لوگوں کو اللہ تو شیطان کو نبی مان لیا ہے، شیطان کو نبی مان لیا ہے، ابلیس کو بھی نبی مان لیا ہے، دجال کو بھی تو نے نبی مانا ہے. تیرا بریلوی یہ سارے لوگ تیرے دجال کو تو نبی مانا ہے، تیرا نبی مانا ہے. ارے یہ دلیل ہے میرے پاس، یہ سب کچھ نہیں تو نے مان لیا ہے، سب ثبوت کے ساتھ چلی جائے گی جہاں جہاں تم نے دجالوں کو سارے میں اسکین لگا دوں گا، اسکین لگا دوں. عبد القادر جیلانی میں اسکین لگا دوں گا کہ تیرے علماء جو ہے شیطان کو، ابلیس کو، دجال کو مانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے علم غیب عطا کیا، اور تو نے بھی قبول کیا ہے کہ جو چنندہ رسول ہے اس کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کرتے ہیں. تو وہ تیرا یہ تو قرآن پر جھوٹ بولا، چلو ٹھیک ہے، لیکن تیرا عقیدہ یہ ظاہر ہو گیا، یہ تیرا عقیدہ ظاہر ہو گیا کہ تو شیطان ابلیس دجال کو چنندہ رسولوں میں سے مانتا ہے. یہ ایک چیز ظاہر ہو گئی، یہ ایک چیز ظاہر ہو گئی، یہ چیز ظاہر ہو گئی. اب جا بھائی، اب جا تیرا عقیدہ تیرا عالم نہیں ہمارے کسی عالم نے نہیں کہا، ہمارے کسی عالم نے نہیں کہا کہ شیطان کو علم غیب حاصل ہے. نہیں کہیں نہیں لکھا ہے جھوٹ. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت ہے. گالی دے کے کچھ فائدہ نہیں، تو گالی دے سکتا ہے. جو شیطان کو نبی مانے وہ گالی ہی دے سکتا ہے. جو شیطان کو چنندہ رسول مانے، نبی مانے، وہ گالی دے سکتا ہے. تیرے جیسا ٹھیک ہے، تیرے جیسا آدمی جو شیطان ابلیس دجال کو اپنا نبی بنا لیا وہ گالی ہی دے سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تم لوگ بنا لیا ہے یہ نبی، یہ اب کچھ نہیں ہے، تیری کوئی چال ختم نہیں ہے. تو نے آئے قرآن کی آیت سے اپنے شیطان کو نبی بنایا ہے، نبی مان لیا ہے. ٹھیک ہے، اپنے دجال کو، ہاں اپنے دجال کو نبی بنایا ابھی عالم الغیب پر جو ہے اس نے غیب پر اطلاع دی ہے، وہ اب پسندیدہ رسولوں کو دی ہے، تو وہ کس چیز کا دیا ہے؟ تو یہ بتا، بس بکواس ہو گیا نا، تیرا منہ اب ہو گیا. تو نے کہا نا علم غیب اللہ تعالیٰ نے تیرا عقیدہ سن یہ سب میرا جو عقیدہ تھا سن میرا عقیدہ جو تھا میں نے بیان کر دیا، اس کا میں نے تفسیروں سے ثابت کر دیا، میں نے ساری تفسیروں، کوئی غلط نہیں. آیت میں جو عالم الغیب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے غیب کو ظاہر کرتا ہوں پسندیدہ رسولوں پر، وہ کون سا غیب ہے؟ تو یہ بتا کس غیب پر اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب ان کو جو ہے اس میں غیب ہے، علم غیب نہیں. لیکن تو نے کہا کہ پسندیدہ رسولوں کو علم غیب، تم نے سن بات کو، جب ادھر ادھر بات مت گھما. میں تجھ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں، غیب کی جو اطلاع اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ رسولوں کو دی ہے، آپ تو یہ بتا کہ وہ کون سا غیب ہے. بس دنیا بھر کی بات جس کو کرنی تو کر چکا نا، تو اب یہ بتا، بس بتا بس. تو اب تمہارا عقیدہ ظاہر ہو گیا کہ تم اپنے شیطان کو، ابلیس کو، دجال کو اپنا نبی بنا لیا ہے، اپنا چنندہ رسول بنا لیا ہے.
ٹھیک ہے اب جا تو ایسا بول کے مرتد ہو گیا پھر اب جا اپنے ایمان کی خیر بنا، اپنے ایمان کی خیر بنا، اب جا کے اپنے ایمان کی خیر بنا، جا کے فتوا پوچھ، فتوا پوچھ، ابھی جا ہمارے اب ہم نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تفسیر پڑھ کے سنایا، ہاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سنایا تو ہاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے پوچھ رہا ہوں نہیں مانتا کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تفسیر کو نہیں مانتا تو بتا دے، تفسیر بیان کرتا کو مانتا ہوں تو حرامی پن نہ کر، جو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تفسیر نہیں مانتا، جنازہ نکل رہا ہے ابھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تفسیر نہیں مانتا، ابے میں اس کو مانتا ہوں تو یہی تو پوچھ رہا ہوں وہ کون سا غیب تھا، کیا کون سا غیب تھا کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بتانا کون سا غیب تھا جس کا اظہار کیا ہے، کون سا غیب تھا، کیا کون سا غیب تھا، غیب تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کون سا غیب تھا جو اظہار کیا ہے، کون سا غیب تھا، غیب میں کتنی قسمیں ہیں، کون سا غیب تھا، کون سے قسم کے غیب کی بات کرتا ہے، غیب جو ظاہر کیا وہ کس چیز کا بولتا ہے کہ کون سا غیب تھا، گھامڑ آدمی بولتا ہے کون سا غیب تھا، اس میں غیب کے کوئی شکل صورت کلر ہوتا ہے کیا، غیب قیامت تھا جو ہے، کون سا غیب تھا اس میں جو اللہ نے ظاہر کیا، علم قیامت تو بتا رہا ہے غیب کا، علم قیامت تو کوئی ہاں ابے بے اس میں کیا ہے، کسی نے تھوڑی اس کی تصریح کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون سا غیب تھا، یا کسی مفسر نے کہا کہ کون سا غیب تھا، گھامڑ آدمی، ہاں وہ اس میں کیا جو ہے کیا کیا ہے اللہ نے، کس چیز کا ذکر کیا ہے، کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، کس چیز کا کیا، کیا مطلب ہے، اس آیت میں اللہ نے کچھ بیان کیا ہے تو ہوگا نا، تو بتا دے ہوگا، میں تو یہ صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، وہ کہہ رہے ہیں فلا یجھرو مطلب فلا یتلو علی غیبہ احدن، ٹھیک ہے، پھر آگے کہہ رہے ہیں الا من اختار من رسول فانہ یتلو من اعلی بعض الغیب، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کون سا غیب ہے، بس صرف مطلق ہے کہ انہوں نے بعض غیب پر اطلاع دی، یہ صحابی رسول کا عقیدہ تو نہیں مانتا تو الگ بات ہے، یہ صحابی رسول کی تفسیر ہے، صحابی رسول کا عقیدہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، صاحب کیا بے بہرا ہو گیا کیا، تیرے سے پوچھ رہا ہوں، صحابی رسول کا عقیدہ مانتا ہے، کیا کہا ہے، ابے یہی تو پوچھ رہا ہوں، ابھی پڑھ کے سنایا آپ کہ بہرا ہو گیا تھا، بہرا نہیں ہوں تو میں تجھ سے وہی پوچھ یعنی جب پگلا گیا ہے تیرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب تو نے شیطان ابلیس کو اپنا نبی بنا لیا، پریشان ہو گیا تو ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے، ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے، یہ جو ہے حرامی پن ہے، ہاں یہی تو کیا ہو گالی، جو شیطان کو اپنا نبی بنائے وہ کیسا ہوگا، بدزبانی ہوگا نا، وہ بدزبانی ہوگا نا، وہ بدزبانی ہوگا نا، تیرا اعلیٰ حضرت لکھا ہے جو پہنچ بکے اس کی اصل میں خطا ہے، تیرا اعلیٰ حضرت تیرے اصل میں خطا، اس لیے بار بار یہ گالی دیتا ہے، تیری اصل میں خطا ہے، تیری اصل میں خطا ہے، تیرے اعلیٰ حضرت نے خود بتا دیا، تیرے اعلیٰ حضرت نے خود بتایا تیری اصل میں خطا ہے، جا کے چیک کرا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا، جا کے چیک کرا تیری اصل میں خطا ہے، اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا دے، اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لے، یہ تو اپنا ٹیسٹ کرا لے، اللہ نے دی ہے اپنا، تو یہ بتائے گا نا، اب ٹیسٹ کرا لے جا کے، اب تو یہ جو نبی مانا اپنے شیطان کو، اپنے ابلیس کو چنندہ رسول نبی مان لیا ہے، ابے تو تیرا مولوی جو ہے تیرے بریلوی نہیں، ہم نے تو کوئی چیز نہیں کہی ہے، غلط بیان نہیں کر رہے، اب یہ تو نہیں، یہ اب تم نے اس میں قبول کیا ہے، دیکھ اس میں قبول کیا ہے کہ اس آیت میں چنندہ رسولوں کو غیب دیتا ہے، غیب عطا کرتا ہے، یہ تم نے مانا ہے، اور پھر تم نے مانا کہ شیطان ابلیس دجال کو بھی
غیب اللہ نے عطا کیا ہے، تو چنندہ رسولوں کو جب غیب دیتا ہے تو تم شیطان تو مانتا ہے جب چنندہ رسولوں کو غیب دیتا ہے تو شیطان ابلیس نہیں غلط بات ہے، جو ہے علم غیب جو ہے وہ لعنت اللہ علی القاذبین، لعنت اللہ علی القاذبین، لعنت اللہ علی القاذبین، یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو جھوٹ بولتا ہے اور جو جھوٹی عبارت پڑھتا ہے، جو قرآن میں تحریف کرتا ہے اس سے غلط ہے، جھوٹی عبارتیں پڑھتا ہے، ہاں جھوٹی عبارتیں پڑھتا ہے، جھوٹی عبارتیں پڑھتا ہے۔ اور یہ دیکھ تو نے خود کہا کہ چنندہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ غیب عطا فرماتا ہے، پھر شیطان کو بھی مانتا ہے کہ اس کو اللہ نے غیب عطا کیا، دجال کو بھی مانتا ہے کہ غیب عطا کیا۔ جو لوگ یہ الزام لگائیں وہ گھر کے ہو جائیں، تو نہیں مانتا ہے کہ شیطان کو غیب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا؟ غیب پر اطلاع نہیں دی ہے کیا؟ تو نہیں مانتا؟ تو مانتا ہے کہ شیطان کو اللہ نے غیب عطا علم غیب عطا کیا ہے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ارے یار ادھر کرنا یار، تو نے کیا بولا؟ غیب پر اطلاع دی ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو نہیں مانا ہے۔ شیطان ملک الموت کو اللہ نے غیب پر اطلاع دی ہے کہ نہیں یہ بتا؟ ہم نے تو نہیں مانا ہے۔ نہ کر، چل تو بتا، تو ابھی تو بول غیب علم غیب اللہ نے شیطان کو وہی بات کر رہا ہے، تو بول تو غیب علم غیب شیطان کے لیے مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ شیطان کے لیے علم مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ کو اللہ نے غیب پر اطلاع دی ہے کہ نہیں؟ یہ رجا خانی جو ہے اس کا ایمان بھی میرا نقل کر رہا ہے، یہ اس کا ماننا ہے، یہ اس نے مان لیا کہ شیطان دجال کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا، اور ایک خیرات چنندہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کیا جاتا ہے۔ تو چنندہ رسول اس کے جو شیطان ابلیس اور دجال ایک چنندہ رسول ہے، چنندہ رسول اس کا کون ہے؟ شیطان ابلیس ہو گیا چنندہ رسول، اس کا چنندہ رسول اس کا شیطان ہے، اس کا چنندہ رسول شیطان ہے اور ابلیس ہے، دجال ہے، اس کا چنندہ رسولوں میں سے ہے۔ یہ اس نے خود قبول کیا، اس کا چنندہ رسول شیطان ہے، شیطان ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ہے، میرے چنندہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، میرے چنندہ رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، میرے چنندہ رسول حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تیرے چنندہ رسول ابلیس ہے، تیرا چنندہ رسول ابلیس ہے، تیرا چنندہ رسول شیطان ہے۔ ہاں ابلیس کو مانا ہے تو نے چنندہ رسول کو، تو مانا، تیرے علماء نے مانا ہے، تیرے علماء نے، تیرے اعلیٰ حضرت نے خود مانا ہے چنندہ رسول، ابھی خود مان لیا ہے۔ یہ رجا خانی اس نے مان لیا ہے کہ جو شیطان ہے ابلیس ہے، وہ جو ہے ابلیس شیطان جو ہے یہ اس کا چنندہ رسول ہے، چنندہ رسول ہے اس کا شیطان، اس کا چنندہ رسول شیطان ہے، یہ چنندہ رسول شیطان ہے۔ اس نے مانا ہے، اس نے آیت پڑھ کے مانا ہے کہ اللہ کے رسول چنندہ، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے، سن اس کا جو ہے یہ دیکھو رو رہا ہے بیچارہ، اس نے خود مانا ہے کہ شیطان ابلیس اور دجال کو جو ہے اس کا رسول چنندہ رسول ہے، چنندہ نبی ہے۔ چنندہ نبی کون ہے؟ اس کا شیطان ہے، ابلیس ہے، دجال ہے، یہ سارے چنندہ رسول ہیں اس کے۔ اسے بریلوی رجا خانی نے مان لیا ہے اور یہ مرتد ہو گیا ہے، اس کی نکاح بھی ٹوٹ جائے گی کہ مرتد ہونے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتی ہے اور آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس نے جب مانا ہے کہ شیطان ابلیس اور دجال کو چنندہ رسولوں میں سے مان لیا ہے تو اس کا جو ہے ایمان چلا گیا ہے، ایمان تو بچا نہیں، مرتد ہو گیا ہے۔ تو بھائی جا اپنے ایمان کے خیر منا، تو نے جو شیطان ابلیس دجال کو چنندہ رسول مان لیا ہے، اس نے کیونکہ قرآن کی آیت پڑھا ہے اور اس آیت کے تحت ایک ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنندہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بولتا ہے کہ شیطان ابلیس اور دجال جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے۔
تو جب چنندہ رسولوں کو علم غیب عطا کیا ہے تو اسی علم غیب میں یہ شیطان اور دجال کو بھی مانتا ہے، تو اس کا کیا شیطان دجال اور ابلیس جو ہے اس کا چنندہ نبی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رضا خانی جو یہ جاوید عالم ہے تو اس نے شیطان ابلیس اور دجال کو بھی چنندہ رسولوں میں سے مان لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ پورے بریلوی کا یہ ترجمان ہے، تو یہ پورے بریلوی کو بھی پھنسا دیا ہے بیچارے نے۔ اب پورے بریلوی بیچاروں کو اس نے پھنسا دیا ہے کہ اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب یہ کیا کرے گا ابھی جا کے۔ اب آئیڈیو جب جائے گی اسکین کے ساتھ تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس نے واقعی مان لیا ہے شیطان ابلیس دجال کو، یہ اپنا چنندہ رسولوں میں سے مان کر بھاگ گیا ہے، دیکھو، ٹھیک ہے؟ ہلو، اب ہو گیا بھاگ گیا ہے، بیان کر لیا اب نا، اب آگے کچھ کام کی بات کرے گا کہ یہی کرے گا؟ بھاگنے کا پلان بنا رہا ہے کیا اب؟ بھاگ رہا ہے؟ اب آگے کچھ کام کی بات کرے گا؟ تیری جو ہے مطلب حرامی پن ختم ہو گیا ہے، تو اب صحیح بات پر اگر بحث کرنا چاہتا ہے تو کر، ورنہ بتا دے کہ اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تیری بکواس اگر ہو گئی ہے تو۔ ہلو، مر گیا کیا تو؟ مولوی عمر مر گیا؟ بولے گا کہ کچھ کام کی بات کرے گا کہ ہو گیا تیرے پاس اب کوئی دلیل نہیں ہے؟ بڑبڑاتے رہے۔ اچھا، اب کچھ نہیں بولے گا، ہو گیا تیرا؟ بڑبڑاتے رہے، اب یہ تیرا جو ہو گیا، آپ نے سامعین آپ نے سنا کہ یہ جو ہے رضا خانی جو ہے، میں بولوں گا تبھی تو بولے گا، تو خاموش رہنا، ابھی تو بول دیا نا، ابھی تو بول دیا، ابھی میں بولنے دے، میں خاموش تھا نا ابھی۔ ابھی اتنی دیر سے بول رہا، ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا کیا؟ چل اب غلاظت اور اگلنا ہو تو اگل لے، تاکہ سامعین جو لوگ سنیں دیکھیں کہ ملا عمر کتنا جو ہے، یعنی تو غلاظت، یعنی تو غلاظت ابھی بکنا شروع کر دیا، یعنی مان لیا کہ تو غلاظت کھاتا ہے، غلاظت بکتا ہے۔ پیخانہ کھا کے آیا تھا کیا آج کسی کا؟ تو یہ سب کرتا ہی کسی کا پیخانہ کھا کے آیا تبھی تو نکل رہا ہے۔ میاں بمانا ہجڑا ہے ابھی، اچھا میاں مانا ہجڑا، یعنی تو ہجڑا ہو گیا، تو اپنے اعلیٰ حضرت کو بھی وہی بولے؟ میاں بمانا ہجڑا؟ اچھا، تو تمہارے اعلیٰ حضرت کو ان کے والدین جو لکھے ہیں کتاب میں کہ ان کو میاں کہتے تھے، تو کیا مانا؟ جس کو میاں کا مطلب نہ معلوم ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تم اللہ کے لیے میاں کا لفظ استعمال کرتے ہو؟ کیا چیز؟ اللہ کے لیے تم اللہ میاں کہتے ہو؟ معاذ اللہ، اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ تم نے کہا نا میاں کے معنی ہجرا ہوتا ہے، سن میاں کا معنی ہجرا ہوتا ہے، تم نے کہا ہے نا، تم نے کہا ہے نا میاں کا معنی ہجرا ہوتا ہے۔ میاں کا معنی جو ہے سردار کے بھی ہیں، مالک کے بھی ہیں، ہجرا کے ہیں، جو ہے خاوند کے بھی ہیں، ہجرا کے بھی ہیں، ہجرا کے بھی ہیں۔ نے کہا کہ لفظ میاں، ہاں اچھا، جو ہے اللہ کی شان میں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک منٹ، میاں کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد ارے یار بڑبڑانا نہ کہو، بڑبڑانا، اب تجھ کو دے رہا ہوں حوالہ تو تیرا حوالہ نکلے گا۔ بڑبڑایا ابھی بڑبڑایا۔ میں بول رہا ہوں ہجرا، میاں کے معنی ہجرا ہے، کون سی لغت میں ہے؟ ہجرا ہے کون سی لغت میں ہے؟ رز اللغات میں ہے۔ ہاں، اب تیرے پاس رز اللغات ہے کہ نہیں ہے؟ چلو بھیج دے۔ تو تمہارا اعلیٰ حضرت کے، اپنے اعلیٰ حضرت کو تم کیا مانتے ہو؟ ہجرا؟ جو ان کے والدین جو بولتے تھے کہ ان کو میاں کہہ کے بلاتے تھے، تو اس کو کیا مانتے ہو؟ اب دیکھ تیری جہالت کا جنازہ اور پھر میں نکالنے جا رہا ہوں کہ تجھ کو کتنا پتا ہے۔ ہاں، اچھا، دیکھ اب تیرا جنازہ اور نکالنے جا رہا ہوں۔ یہ کون سی لغت میں ہجرا مانے ہوتا ہے میاں کے؟ کون سی لغت میں؟ اب تیرے پاس بھیج رہا ہوں، ہاں تو دیکھ۔ پہنچ گیا؟ دیکھ لے۔ پہنچا؟ دیکھ لے۔ کیا دیکھ لو؟ کیا پہنچا؟
بھیجا تو اس کو تو ابھی تیرے پاس پہنچا نہیں کیا؟ اچھا یہ لغت ہے؟ ابھی وہی پوچھ رہا ہوں کہ پہنچ گیا کہ نہیں تیرے پاس؟ یہ لغت کی کتاب ہے؟ اب دیکھ لے، اور بھیج رہا ہوں. یہ تو میں نے جو نیٹ پر جو ہے اس کا پورا مطلب کیا کیا جو ہے ابھی تم نے فیروز اللغات کا حوالہ دیا تھا نا؟ ارے وہ بھی میں بھیج رہا ہوں، فیروز اللغات میں دیکھا، وہ بھی میں بھیج رہا ہوں. کیوں پریشان ہے؟ فیروز اللغات میں دے. ہاں وہ بھیج رہا ہوں تو پریشان کیوں ہیں؟ ہاں وہ بھی میں بھیج رہا ہوں. پریشان کیوں ہیں؟ وہ بھی میں فیروز اللغات سے بھیج رہا ہوں. بھائی کیوں پریشان ہوں گا؟ جب تو شیطان ابلیس کو اپنا نبی مانتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ ابے شیطان اور ملک الموت کو تیرا مولوی خود ہی اسے جو ہے مطلب نبی مان کے جو ہے اس کو کہہ رہا ہے. یہ تو مانا ہے، تو مانا ہے. ہاں تو مانا ہے، وہ تو برائن کا تو مانا ہے. چل دیکھ لے، چل میاں دیکھ میاں کا کیا مانا ہے؟ ہجرا دیکھ، اندھے دیکھ لینا. کیا دیکھو؟ اندھا دیکھ، بھیج دیا میں نے تیرے پاس. کیا ہے اس میں؟ کیا کیا مانے ذرا بتا، پڑھ کے سنا. مطلب تجھ کو نہیں آتا کیا پڑھنا؟ اب لگتا ہے پھر مجرا کرنے لگا. اس میں بتا کیا مانا ہے؟ ہجرا کے معنی لکھا ہے بیا. اب سنے گا؟ ہاں بول. میاں بمانے سردار کا مخفف ہے. آقا، والی، وارث، خاوند، مالک، سرکار، حضور، حاکم، سردار، صاحبزادہ، بیٹا، خاوند، شوہر، خصم. خصم جانتا ہے نا؟ جناب، جناب عالی، دوست، بھائی، استاد، معلم، اتنا معنی ہوتا ہے. یعنی ہجرا مانا نہیں، تو نے جھوٹ بولا. یعنی تو لعنتی، تو ابھی بول رہا تھا ہجرا مانے ہے. ابے جاہل، وہ خصم کس کو کہتے ہیں؟ ہجڑے کو کہتے ہیں. اچھا خصم کو ہجرا سمجھ میں آ رہا ہے کیا تجھ کو؟ اچھا خصم کو ہجرا کہتے ہیں. مناظرہ کرنے تجھ کو لغت کے معنی مطلب ہی نہیں معلوم. اچھا اچھا یہ دیکھو اللہ کے لیے جس میں جو ہے مطلب وہ ہو کیا ہو. تجھ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم لوگ اللہ میاں کہتے ہو معاذ اللہ. اور جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ اکرام جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خطاب کرتے تھے تو ادھر بول ادھر یہاں کیجیے. ابے یہاں وہاں مت بول. سب اللہ نے کہا کہ اس میں تیرے اعلیٰ اس میں تیرا سننا سننا ہجڑا ہے سننا بتائے گا. ارے سننا 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 کا اس کا معنی اب ہجرا کرے گا. اچھا قسم کے معنی ہوتے ہیں ہجرا. یہ تم نے کہا کہ لغت میں کون سی لغت میں ہجرا ہوتے ہیں قسم کے معنی؟ بھلوا یہ بھیجا تجھ کو قسم کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا کیا؟ پھر حضور لگا کھول کے جو ہے اس کو سرچ وہ چل بھیج چل بھیج. اس نے دیکھو جھوٹ بولا ہے. اس نے دیکھو سامعین جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا میاں کے معنی ہجرا کے ہوتے ہیں. اور سنو پھر قسم کے معنی، پھر قسم کے معنی بھی یہ جو یہ دیکھو یہ بدتمیزی کرے گا، یہ بدتمیزی کرے گا، یہ جھوٹ بولتا ہے. فیروز اللغات میں بھی نہیں. کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا قسم کے معنی ہجرا ہوتا ہے؟ یہ تو بتا قسم کے معنی کہاں لکھا ہے؟ تو بتا، تیرے کو بہت آتا تو ہی بتا. فیروز اللغات میں لکھا ہے دشمن، مخالف، بیری، مالک، آقا، خاوند، شوہر. بس اس میں ہجرا کہاں آیا ذرا بتا دے. قسم کا یہ دیکھو لعنت اللہ علی الکاذبین. کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو خصم بتانا. اسی تو بولے دشمن، مخالف، مالک، آقا، خاوند. ٹھیک ہے یہ سب لکھا ہے. ابے بھڑوا جو میاں کا مطلب بھیجا ہے اب تجھ کو قسم کے مطلب ہی نہیں پتا تو میں کیا کروں؟ یہ اس کو نہیں معلوم. یہ قسم سنا جھوٹ بولا. یہ اس نے فیروز اللغات پر یا لغت کی کتابوں پہ جھوٹ بولا کیونکہ اس کا جو نبی ہے شیطان ہے تو جھوٹ بولے گا ہی. تو اس نے کہا کہ میاں کے معنی میاں کے معنی یہ اس نے خود مان لیا. چل یہ خود مان لیا. یہ خود مان لیا.
یہ झूठा मक्कार, ये शैतान इसका नबी है, शैतान इसका नबी है, तो इसने झूठ बोला, इसने झूठ बोला। ये बोलता है मियाँ का मतलब खत्म होता है, मियाँ का इसी का मियाँ का मतलब हिजरा होता है, मियाँ का मतलब हिजरा होता है। इसने साबित नहीं कर पाया तो पता चला ये खुद हिजरा है, ये खुद खसम के माने मैंने बता दिया, लुगत से बताया, फिरोजुल लुगत से बता दिया। ठीक है, खसम के माने सुन, खसम के माने जो है भेज। अच्छा क्या भेजो? अबे खसम बताना, तू भेज ना, फिरोजुल लुगत में लगात है तो भेज। अच्छा, और अगर खसम का माना वहाँ हिजरा नहीं लिखा तो तू अपने आप को हिजरा मान लेना बेटा, ठीक है? तू अपने आप को हिजरा मान लेना। उसको तू अपने आप को हिजरा मानेगा ना अगर उसमें खसम के माने हिजरा नहीं लिखा होगा। अबे जो हिजड़ा होगा हिजड़ा ही तो मानेगा। तो अपने आप को हिजरा मान लिया इसका मतलब कि झूठ बोला था। तू खसम का माना, तू जो बयान किया उसको भेजना। अगर तू भेज देगा तो मैं मान लूंगा कि हाँ मैंने जो बयान किया वो गलत है, वो तू हिजड़ा हो गया। देख ले तेरे भेज ना। अबे घामर देख ना, पहले तो अपने आप को हिजड़ा मान लब। घामर देख खसम के माने। अब तेरे आला हज़रत ने जो माना बयान किया है वो देख, ठीक है? ये कितनी टीम लेके बैठा है। हाँ पढ़ा ले सबसे, पूरी टीम से। अच्छा है, पढ़ा ले। अब अपने आप को तो हिजड़ा भड़ुआ सब मान लेना। हाँ आगे देख ले, इसमें रांड बेवा ये भी लिखा हुआ है, भड़ुआ ये भी देख ले। तो रांड किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? नहीं रांड किसको कहते हैं? ये भी नहीं समझ में, अंधा तुझको इतना नहीं समझ। देखो ये पागल रांड किसको कहते हैं, जरा बता। अब रांड बताना तुझको किसको कहते हैं। ये आगे क्या लिखा है? खसम भड़ुआ बताना आगे क्या है? खसम रोई, खसम मोटी, खबर इसमें कहाँ है? ये दूसरे अल्फाज मतलब जब वो लफ्ज के पास इस्तेमाल होगा तो वही तो मतलब होगा। बेवा जिसको कहते हैं, तेरे पास कुछ नहीं है, समझ में आ गया है। रांड किसको? जिसकी बीवी मर जाती है उसको रांड कहते हैं, और जिसका शौहर मर जाता है उसको बेवा कहते हैं। तो तुझे तेरे यहाँ क्या भड़ुआ बोलते हैं क्या? जिसकी बीवी मर जाती है उसको बेवा कहते हैं। जिसका आदमी मर जाए उसको बेवा नहीं कहेंगे, कौन कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? अबे वही तो कह रहा हूँ। ये गामड़ आदमी इसको यही नहीं मालूम जिस औरत का समझ में आता। अब क्या समझ अब देख अब ये झूठ तेरे आला हज़रत ने तो कहा कि तेरे आला हज़रत ने तो कहा है कि मौला ताला बेशक मौला है। एक माने मौला के हैं तो अल्लाह के लिए बेशक अल्लाह मौला है। तेरे आला हज़रत ने 3 माना कहा है। सुन, तेरे आला हज़रत ने 3 माना कहा है। 3 माना कहा है मियाँ के। कुछ बयान किया तो वो तो बयान ही किया, वो तो 3 माना। जो तेरे आलिम लिखते हैं कि जो तेरा आला हज़रत का हम अकीदा ना हो वो काफिर है, तो तू काफिर हो गया अपने आला हज़रत के फतवे से, यानी नहीं मान रहा इनकी बात है। इनकी बात नहीं मान रहा तो अपने आला हज़रत के ही फतवे से काफिर हो गया। चल देख तेरे आला हज़रत क्या कहता है, तेरा आला हज़रत क्या कहता है। तेरा आला हज़रत तो झूठ बोला, देखे झूठ मक्कारी किया। तेरी औकात क्या है बात करने की? झूठ बोला। ये देखे ये देखो अपने आप को भड़ुआ मान के भागा। इसने कहा साबित कर दो कि अगर ये हिजरा ना हो मियाँ के माने तो ये अपने आप को भड़ुआ कहेगा, तो ये अपने आप को भड़ुआ कह के भाग रहा है। देखो कारीन सामीन, ये अपने आप को भड़ुआ कह के भाग रहा है। फिर जाहिल कारीन कहा बे? कारीन किसको कहते हैं? अबे भड़ुआ कहीं का। तुझे जो है कारीन का मतलब ही नहीं पता तो तू क्या जो है मतलब वो बहस करने यानी तो अपने आप को भड़ुआ मान के भाग रहा है। चल तेरे आला हज़रत तेरे आला हज़रत जो है ये चल तेरी औकात नहीं है तेरी बात करने की। तू जो है शैतान को नबी मान। अच्छा, उसको जो है गैब पर इस्लाम मानता है। पता चलेगा जब आइडिया जाएगी कि किसने माना है शैतान को, किसने माना है। हाँ साले किसने माना है, किसने माना है। हाँ वो किसने माना है? तुमने माना है, वो तुमने माना है, तुमने माना है, तुमने माना है, तुम्हारे अकाबिर ने माना है, ये पता चल गया।
ٹھیک ہے وہ تو پتا چل وہ پتا چل گیا کہ شیطان کو بھی اللہ نے علم غیب دیا ہے. بریلی عقیدہ ہے, بریلی عقیدہ ہے, بریلی. جا مجرم فون کاٹ کے کیوں بھاگ رہا بھائی؟